ارے آئیے سب سے تیز بائبل مطالعہ کریں جو ہمیشہ کے لیے آپ کے صحیفے کو دیکھنے کے طریقے کو بدل دے گا۔ چلیں ہم یوحنا باب 1 آیت 1 پر جاتے ہیں۔ شروع میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ وہ شروع میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے ذریعے بنائی گئیں اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں بنا جو بنایا گیا۔ یہ کلوسیوں باب 1 ہے، آیت 16 سے شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے آسمان اور زمین کی سب چیزیں بنائی گئیں، نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی، چاہے تخت ہوں یا سلطنتیں یا حکمران یا اختیارات، سب چیزیں اس کے ذریعے اور اس کے لیے بنائی گئیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اس میں سب چیزیں قائم ہیں۔ اور اب ہم پیدائش کی طرف جاتے ہیں، صحیفے کی پہلی آیت۔ ہم نے ابھی نئے عہد نامے میں پڑھا کہ یسوع ہر چیز کا خالق تھا۔ تو یسوع پہلی بار کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ شروع میں خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ یہ یسوع ہے، تو یسوع پہلی بار پیدائش 1 سے 1 میں ظاہر ہوتا ہے۔ شروع میں خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور خدا نے کہا روشنی ہو جائے۔ یہ یسوع ہے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یسوع ہے تو آگے بڑھتے ہیں۔ پیدائش باب 1 آیت 27 پر جائیں۔ تو خدا نے انسان کو اپنی صورت میں پیدا کیا، خدا کی صورت میں اس نے اسے پیدا کیا، مرد اور عورت اس نے انہیں پیدا کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ یسوع ہے۔ یہ آدم اور حوا کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یسوع نے آدم اور حوا کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ یسوع تھا جو باغ میں ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب پیدائش باب 6 آیت 13 کی طرف چلتے ہیں۔ اور خدا نے نوح سے کہا، میں نے تمام جسم کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ زمین ان کے ذریعے تشدد سے بھر گئی ہے۔ دیکھو، میں انہیں زمین کے ساتھ تباہ کر دوں گا۔ اپنے لیے گوفر لکڑی کا ایک کشتی بناؤ۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے وہ جسم پیدا کیا، وہی نوح سے بات کر رہا ہے۔ وہ اس جسم کو بھی تباہ کرنے والا ہے۔ اور واپس ہمارے پاس یہ وعدہ باب 12 آیت 7 میں ہے، ابرام سے پہلے کہ وہ ابراہیم تھا۔ پھر خداوند ابرام پر ظاہر ہوا اور کہا، میں تمہاری نسل کو یہ زمین دوں گا۔ کس نے وہ زمین پیدا کی؟ یسوع نے وہ زمین پیدا کی۔ یہ اس کی ہے دینے کے لیے۔ یہ یسوع ہے جو ابرام سے بات کر رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ابراہیم تھا۔ اور ہم سب موسیٰ کی کہانی جانتے ہیں۔ آئیے خروج باب 13 آیت 21 میں چلتے ہیں۔ اور خداوند دن میں بادل کے ستون میں ان کے آگے چلا تاکہ انہیں راستہ دکھائے، اور رات میں آگ کے ستون میں تاکہ انہیں روشنی دے، تاکہ وہ دن اور رات سفر کر سکیں۔ دن میں بادل کا ستون اور رات میں آگ کا ستون لوگوں کے سامنے سے نہیں ہٹا۔ جو ہم نے ابھی خروج میں پڑھا ہے اسے لیں اور آئیے نئے عہد نامے میں یہودا باب 1 آیت 5 کی طرف چلتے ہیں۔ اب میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں، حالانکہ تم نے اسے مکمل طور پر جانا تھا، کہ یسوع جس نے لوگوں کو مصر کی سرزمین سے بچایا، بعد میں ان لوگوں کو تباہ کر دیا جو ایمان نہیں لائے۔ یہ یسوع کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یسوع وہ ستون اور وہ بادل تھا، اور وہ خداوند خدا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ یسیہ 44 سے 24 ہے۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارا فدیہ دینے والا، جس نے تمہیں رحم سے بنایا۔ میں خداوند ہوں جس نے سب چیزیں بنائیں، جس نے اکیلے آسمانوں کو پھیلایا، جس نے زمین کو خود پھیلایا۔ یسیہ کی کتاب میں رہتے ہوئے باب 45 آیت 5 کی طرف چلتے ہیں۔ میں خداوند ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں تمہیں تیار کرتا ہوں، حالانکہ تم مجھے نہیں جانتے، تاکہ لوگ سورج کے طلوع ہونے سے اور مغرب سے جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں خداوند ہوں اور کوئی دوسرا نہیں۔ اب بھی یسیہ میں، لیکن ہم باب 48 آیت 12 کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے سنو اے یعقوب اور اسرائیل، جنہیں میں نے بلایا۔ میں وہ ہوں، میں پہلا ہوں اور میں آخری ہوں۔ میرے ہاتھ نے زمین کی بنیادیں رکھی ہیں اور میرے دائیں ہاتھ نے آسمانوں کو پھیلایا ہے۔ جب میں نے انہیں بلایا، وہ اکٹھے کھڑے ہو گئے۔ یہ یسوع بات کر رہا ہے۔ ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ اب بھی یسیہ کی کتاب میں، لیکن ہم باب 9 کی طرف واپس چلتے ہیں۔
آئیے آیت 6 کی طرف چلتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے لیے ایک بچہ پیدا ہوا، ہم جانتے ہیں کہ یہ یسوع ہے، ہمارے لیے ایک بیٹا دیا گیا، ہاں یسوع، اور حکومت اس کے کندھوں پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، زبردست خدا، ابدی باپ کہلائے گا۔ ابدی باپ، ابدی باپ، کیا یہ ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ امن کا شہزادہ، ابدی باپ۔ اب ہم مکاشفہ باب 1 آیت 17 کی طرف چلتے ہیں۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں اس کے قدموں میں مردہ کی طرح گر گیا، لیکن اس نے اپنا دایاں ہاتھ مجھ پر رکھا، کہا، ڈرو مت، میں پہلا اور آخری اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا، اور دیکھو، میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہوں، اور میرے پاس موت اور ہاڈیز کی چابیاں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ یسوع ہے، اور وہ صلیب پر مرنے، جہنم میں جانے، اور دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اب بھی مکاشفہ میں باب 22 آیت 12 کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھو، میں جلد آ رہا ہوں، اپنے ساتھ اس کا بدلہ لانے کے لیے، تاکہ ہر ایک کو اس کے کام کے مطابق بدلہ دوں۔ میں الفا اور اومیگا ہوں، پہلا اور آخری، شروع اور آخر۔ ہم یہاں 16 کی طرف جا رہے ہیں۔ میں، یسوع، نے اپنے فرشتے کو بھیجا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کے بارے میں گواہی دے جو کلیساؤں کے لیے ہیں۔ میں داؤد کی جڑ اور نسل ہوں، روشن صبح کا ستارہ۔ جب وہ کہتا ہے، میں پہلا اور آخری ہوں، میں الفا اور اومیگا ہوں، میں جڑ اور نسل ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ کہہ رہا ہے کہ میں باپ اور بیٹا ہوں؟ اس کے بارے میں ایک منٹ کے لیے سوچیں۔ یہ مکاشفہ 21 سے 6 اور 7 ہے۔ اور اس نے مجھ سے کہا، یہ ہو گیا، میں الفا اور اومیگا ہوں، شروع اور آخر، پیاسے کو میں زندگی کے پانی کے چشمے سے بغیر قیمت کے دوں گا۔ جو فتح کرے گا وہ یہ وراثت پائے گا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اگر ہم اس کے بیٹے بننے جا رہے ہیں، تو کیا یہ ہمیں اس کا باپ نہیں بناتا؟ ٹھیک ہے، آئیے یوحنا دوپہر کے 2:16 کی طرف چلتے ہیں۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا، اور وہ تمہیں ایک اور مددگار دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، یہاں تک کہ سچائی کی روح، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ تو وہ اسے دیکھتی ہے اور نہ ہی جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تم میں ہوگا۔ میں کہتا ہوں، میں تمہیں یتیموں کی طرح نہیں چھوڑوں گا۔ میں یہ یسوع کہہ رہا ہے، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ یہ یسوع خود کو روح القدس کے طور پر شناخت کر رہا ہے۔ اب آئیے یوحنا کی انجیل باب 17 آیت 6 میں واپس چلتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں پر آپ کا نام ظاہر کیا جنہیں آپ نے دنیا سے مجھے دیا۔ وہ آپ کے تھے، اور آپ نے انہیں مجھے دیا، اور انہوں نے آپ کا کلام محفوظ رکھا۔ کون سا نام؟ کون سا نام؟ کون سا نام؟ اسی باب کی آیت 11۔ اور میں اب دنیا میں نہیں ہوں، لیکن وہ دنیا میں ہیں، اور میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، مقدس باپ، انہیں اپنے نام میں محفوظ رکھیں جو آپ نے مجھے دیا ہے۔ وہ کون سا نام ہے؟ اور تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں۔ جب میں ان میں تھا، میں نے انہیں آپ کے نام میں محفوظ رکھا۔ وہ کون سا نام ہے؟ وہ واحد نام جو ہم جانتے ہیں۔ اسی باب کی آیت 26، میں نے انہیں آپ کا نام بتایا۔ کون سا نام؟ کون سا نام؟ اور میں اسے بتاتا رہوں گا تاکہ وہ محبت جو آپ نے مجھ سے کی ہے ان میں ہو اور میں ان میں۔ آئیے متی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے باب 28 آیت 19، پس جاؤ اور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ نام، 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 وہ کون سا نام ہے؟ یہ ایک واحد چیز ہے۔ اچھا، اب ہم اعمال باب 2 آیت 38 میں جا رہے ہیں۔ اور پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور بپتسمہ لو، تم میں سے ہر ایک، یسوع مسیح کے نام میں۔ یہ رہا نام، یہاں ہمیں مل گیا۔ یہ باپ، بیٹے اور روح القدس کا نام ہے جس میں یسوع نے انہیں بپتسمہ دینے کو کہا، اس واحد نام میں۔ یسوع مسیح، اور ہر ایک بپتسمہ جو آپ کو ریکارڈ شدہ بائبل میں ملے گا وہ یسوع مسیح کے نام میں ہے۔
میرے ساتھ رہو، ہم تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ یہ یسیہ باب 45 آیت 22 ہے۔ میری طرف رجوع کرو اور نجات پاؤ زمین کے تمام کنارے، کیونکہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں۔ میں نے خود سے قسم کھائی ہے، میرے منہ سے راستہ بازی نکلی ہے، ایک کلمہ جو واپس نہیں آئے گا۔ میرے سامنے ہر گھٹنا جھکے گا، ہر زبان وفاداری کا حلف اٹھائے گی۔ یہاں کون بات کر رہا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ یسوع ہے، کیونکہ یہ پوری کتاب یسوع کے بارے میں ہے، لیکن آئیے اس کی تصدیق کریں۔ یہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ آئیے ہم فلپیوں کے باب 2 آیت 10 میں ہیں، تاکہ یسوع کے نام پر یہاں ہم جاتے ہیں۔ یسوع کا نام، ہم نام جانتے ہیں، ہم نام جانتے ہیں۔ ہر گھٹنا آسمان میں اور زمین پر اور زمین کے نیچے جھکے گا، اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خدا باپ کے جلال کے لیے خداوند ہے۔ اپنی بائبل کا مطالعہ کریں۔ ارے آئیے سب سے تیز بائبل مطالعہ کریں جو ہمیشہ کے لیے آپ کے صحیفے کو دیکھنے کے طریقے کو بدل دے گا۔ چلیں ہم یوحنا باب 1 آیت 1 پر جاتے ہیں۔ شروع میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ وہ شروع میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے ذریعے بنائی گئیں، اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں بنا جو بنایا گیا۔ یہ کلوسیوں باب 1 ہے، آیت 16 سے شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے آسمان اور زمین کی سب چیزیں بنائی گئیں، نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی، چاہے تخت ہوں یا سلطنتیں یا حکمران یا اختیارات، سب چیزیں اس کے ذریعے اور اس کے لیے بنائی گئیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اس میں سب چیزیں قائم ہیں۔ اور اب ہم پیدائش کی طرف جاتے ہیں، صحیفے کی پہلی آیت۔ ہم نے ابھی نئے عہد نامے میں پڑھا کہ یسوع ہر چیز کا خالق تھا۔ تو یسوع پہلی بار کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ شروع میں خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ یہ یسوع ہے۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ یہ یسوع ہے۔ تو یسوع پہلی بار پیدائش 1 میں ظاہر ہوتا ہے۔ شروع میں خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور خدا نے کہا روشنی ہو جائے۔ یہ یسوع ہے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یسوع ہے تو آگے بڑھتے ہیں۔ پیدائش باب 1 آیت 27 پر جائیں۔ تو خدا نے انسان کو اپنی صورت میں پیدا کیا، خدا کی صورت میں اس نے اسے پیدا کیا، مرد اور عورت اس نے انہیں پیدا کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ یسوع ہے۔ یہ آدم اور ہوا کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یسوع نے آدم اور ہوا کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ یسوع تھا جو باغ میں ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب پیدائش باب 6 آیت 13 کی طرف چلتے ہیں۔ اور خدا نے نوح سے کہا، میں نے تمام جسم کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ زمین ان کے ذریعے تشدد سے بھر گئی ہے۔ دیکھو، میں انہیں زمین کے ساتھ تباہ کر دوں گا۔ اپنے لیے گوفر لکڑی کا ایک کشتی بناؤ۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع نے سب کچھ پیدا کیا۔ اس نے وہ جسم پیدا کیا، وہی نوح سے بات کر رہا ہے۔ وہ اس جسم کو بھی تباہ کرنے والا ہے۔ اور واپس ہمارے پاس یہ وعدہ باب 12 آیت 7 میں ہے، ابرام سے پہلے کہ وہ ابراہیم تھا۔ پھر خداوند ابرام پر ظاہر ہوا اور کہا، میں تمہاری نسل کو یہ زمین دوں گا۔ کس نے وہ زمین پیدا کی؟ یسوع نے وہ زمین پیدا کی۔ یہ اس کی ہے دینے کے لیے۔ یہ یسوع ہے جو ابرام سے بات کر رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ابراہیم تھا۔ اور ہم سب موسیٰ کی کہانی جانتے ہیں۔ آئیے خروج باب 13 آیت 21 میں چلتے ہیں۔ اور خداوند دن میں بادل کے ستون میں ان کے آگے چلا تاکہ انہیں راستہ دکھائے، اور رات میں آگ کے ستون میں تاکہ انہیں روشنی دے، تاکہ وہ دن اور رات سفر کر سکیں۔ دن میں بادل کا ستون اور رات میں آگ کا ستون لوگوں کے سامنے سے نہیں ہٹا۔ جو ہم نے ابھی خروج میں پڑھا ہے اسے لیں اور آئیے نئے عہد نامے میں یہودا باب 1 آیت 5 کی طرف چلتے ہیں۔ اب میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں، حالانکہ تم نے اسے مکمل طور پر جانا تھا، کہ یسوع جس نے لوگوں کو مصر کی سرزمین سے بچایا، بعد میں ان لوگوں کو تباہ کر دیا جو ایمان نہیں لائے۔ یہ یسوع کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یسوع وہ ستون اور وہ بادل تھا، اور وہ خداوند خدا ہے۔
आगे बढ़ते हैं, ये यसाया 44 से 24 है। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारा फिदिया देने वाला, जिसने तुम्हें रहम से बनाया। मैं खुदावंद हूँ जिसने सब चीज़ें बनाएं, जिसने अकेले आसमानों को फैलाया, जिसने ज़मीन को खुद फैलाया। यसाया की किताब में रहते हुए बाब 45 आयत 5 की तरफ चलते हैं। मैं खुदावंद हूँ और कोई दूसरा नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैं तुम्हें तैयार करता हूँ, हालांकि तुम मुझे नहीं जानते, ताकि लोग सूरज के तुलू होने से और मगरिब से जान लें कि मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं खुदावंद हूँ और कोई दूसरा नहीं। अब भी यसाया में, लेकिन हम बाब 48 आयत 12 की तरफ चलते हैं। मुझे सुनो, ए याकूब और इसराइल, जिन्हें मैंने बुलाया। मैं वो हूँ, मैं पहला हूँ और मैं आखिरी हूँ। मेरे हाथ ने ज़मीन की बुनियादें रखी हैं और मेरे दाएं हाथ ने आसमानों को फैलाया है। जब मैंने इन्हें बुलाया, वो इकट्ठे खड़े हो गए। ये यसू बात कर रहा है। हम पहले ही जानते हैं कि अब भी यसाया की किताब में, लेकिन हम बाब 9 की तरफ वापस चलते हैं। आइए आयत 6 की तरफ चलते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बच्चा पैदा हुआ, हम जानते हैं कि ये यसू है। हमारे लिए एक बेटा दिया गया, हाँ, यसू, और हुकूमत इसके कंधों पर होगी, और इसका नाम अजीब मुशीर, जबरदस्त खुदा, अबदी बाप कहलाएगा। अबदी बाप, अबदी बाप, क्या ये अभी तक समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? अमन का शहजादा, अबदी बाप। अब हम मकाशफा बाब 1 आयत 17 की तरफ चलते हैं। जब मैंने इसे देखा तो मैं इसके कदमों में मुर्दा की तरह गिर गया, लेकिन उसने अपना दायां हाथ मुझ पर रखा, कहा, डरो मत, मैं पहला और आखिरी और जिंदा हूँ। मैं मर गया और देखो, मैं हमेशा के लिए जिंदा हूँ, और मेरे पास मौत और हाडीस की चाबियां हैं। हम जानते हैं कि ये यसू है, और वो सलीब पर मरने, जहन्नम में जाने और दोबारा जिंदा होने के बारे में बात कर रहा है। अब भी मकाशफा में बाब 22 आयत 12 की तरफ चलते हैं। देखो, मैं जल्द आ रहा हूँ, अपने साथ उसका बदला लाने के लिए, ताकि हर एक को उसके काम के मुताबिक बदला दूँ। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और आखिरी, शुरू और आखिर। हम यहाँ 16 की तरफ जा रहे हैं। मैं, यसू, ने अपने फरिश्ते को भेजा है कि तुम्हें इन चीज़ों के बारे में गवाही दे जो कलीसाओं के लिए हैं। मैं दाऊद की जड़ और नस्ल हूँ, रोशन सुबह का सितारा। जब वो कहता है, मैं पहला और आखिरी हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं जड़ और नस्ल हूँ, तो उसका क्या मतलब है? क्या वो कह रहा है कि मैं बाप और बेटा हूँ? उसके बारे में एक मिनट के लिए सोचें। ये मकाशफा 21 से 6 और 7 है। और उसने मुझसे कहा, ये हो गया, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, शुरू और आखिर। प्यासे को मैं जिंदगी के पानी के चश्मे से बगैर कीमत के दूंगा। जो फतह करेगा वो ये वरासत पाएगा, और मैं इसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। अगर हम उसके बेटे बनने जा रहे हैं, तो क्या ये हमें उसका बाप नहीं बनाता? ठीक है, आइए यूहन्ना दोपहर के 2:16 की तरफ चलते हैं। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, और वो तुम्हें एक और मददगार देगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, यहाँ तक कि सच्चाई की रूह, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो वो उसे देखती है और ना ही जानती है। तुम इसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं कहता हूँ, मैं तुम्हें यतीमों की तरह नहीं छोड़ूंगा। मैं, ये यसू कह रहा है, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। ये यसू खुद को रूह अल क़ुद्स के तौर पर शनाख्त कर रहा है। अब आइए यूहन्ना की इंजील बाब 17 आयत 6 में वापस चलते हैं। मैंने उन लोगों पर आपका नाम जाहिर किया जिन्हें आपने दुनिया से मुझे दिया। वो आपके थे और आपने इन्हें मुझे दिया, और इन्होंने आपका कलाम महफूज रखा। कौन सा नाम? कौन सा नाम? कौन सा नाम? उसी बाब की आयत 11। और मैं अब दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन वो दुनिया में हैं, और मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुकद्दस बाप। इन्हें अपने नाम में महफूज रखें जो आपने मुझे दिया है। वो कौन सा नाम है? और ताकि वो एक हूँ जैसे हम एक हैं। जब मैं उनमें था, मैंने इन्हें आपके नाम में महफूज रखा। वो कौन सा नाम है?
وہ واحد نام جو ہم جانتے ہیں۔ اسی باب کی آیت 26، میں نے انہیں آپ کا نام بتایا، کون سا نام؟ کون سا نام؟ اور میں اسے بتاتا رہوں گا تاکہ وہ محبت جو آپ نے مجھ سے کی ہے ان میں ہو اور میں ان میں۔ آئیے متی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے باب 28 آیت 19، پس جاؤ اور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ نام، 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 وہ کون سا نام ہے؟ یہ ایک واحد چیز ہے۔ اچھا، اب ہم اعمال باب 2 آیت 38 میں جا رہے ہیں، اور پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور بپتسمہ لو تم میں سے ہر ایک یسوع مسیح کے نام میں۔ یہ رہا نام، یہاں ہمیں مل گیا۔ یہ باپ، بیٹے اور روح القدس کا نام ہے جس میں یسوع نے انہیں بپتسمہ دینے کو کہا، اس واحد نام میں یسوع مسیح۔ اور ہر ایک بپتسمہ جو آپ کو ریکارڈ شدہ بائبل میں ملے گا وہ یسوع مسیح کے نام میں ہے۔ میرے ساتھ رہو، ہم تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ یہ یسیہ باب 45 آیت 22 ہے۔ میری طرف رجوع کرو اور نجات پاؤ زمین کے تمام کنارے، کیونکہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں۔ میں نے خود سے قسم کھائی ہے، میرے منہ سے راستہ بازی نکلی ہے، ایک کلمہ جو واپس نہیں آئے گا۔ میرے سامنے ہر گھٹنا جھکے گا، ہر زبان وفاداری کا حلف اٹھائے گی۔ یہاں کون بات کر رہا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ یسوع ہے کیونکہ یہ پوری کتاب یسوع کے بارے میں ہے، لیکن آئیے اس کی تصدیق کریں۔ یہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ آئیے ہم فلپیوں کے باب 2 آیت 10 میں ہیں، تاکہ یسوع کے نام پر یہاں ہم جاتے ہیں۔ یسوع کا نام، ہم نام جانتے ہیں، ہم نام جانتے ہیں۔ ہر گھٹنا آسمان میں اور زمین پر اور زمین کے نیچے جھکے گا، اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خدا باپ کے جلال کے لیے خداوند ہے۔ اپنی بائبل کا مطالعہ کریں۔